دگنی، قل تم نے کہا، انا کہاں سے، ہاذا یہ تکلیف آئی، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، من عند انفسکم تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر ہر چیز پہ مکمل قادر ہے، وما اصابکم اور جو تم کو مصیبت پہنچی، یوم اس دن جس دن، التقى الجمعان دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، فبإذن اللہ بس وہ اللہ کے اذن سے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ وہ معلوم کر لے مومنوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اور تاکہ وہ معلوم کر لے ان لوگوں کو، نافقوا جنہوں نے منافقت کی، وقیلا اور کہا گیا، لہم ان سے، تعالو تم آؤ، قاتلو تم قتال کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او ادفعوا یا دفاع کرو، قالو تو انہوں نے کہا، لو نعلم اگر ہم سمجھتے، قتالا لڑائی، لاتبعناکم ضرور ہم تمہارے ساتھ چلتے، ہم وہ، للکفر کفر کے لیے، یومئذ اس دن، اقرب زیادہ قریب تھے، للایمان ایمان کی نسبت، یقولون وہ کہتے ہیں، بافواہہم اپنے منہوں سے، ما لیسا جو نہیں ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ اور اللہ تعالی، اعلم زیادہ جانتا ہے، بما یکتمون جو وہ چھپاتے ہیں۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا مسلمانوں کو احد میں تکلیف پہنچی، تکلیف کیا تھی؟ فتح شکست میں بدل گئی، 70 ساتھی جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ کوئی تھوڑی تکلیف ہے، بہت بڑی تکلیف ہے نا۔ اب مسلمان بھی پریشان ہو گئے، جو کمزور ایمان والے تھے ان کے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگ پڑے کہ بھئی ہم سچے ہوتے تو ہم شکست کیوں کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ دیکھو آج تم پہ تکلیف پہنچی ہے نا، اتنے پریشان ہو گئے ہو، قد اصبتم مثلیہا بتاؤ اس سے پہلے تم نے ان کو تکلیف نہیں پہنچائی؟ بولو پہنچائی ہے کہ نہیں پہنچائی؟ کافروں کو پہنچائی ہے کہ نہیں؟ کب؟ بدر میں۔ کب؟ بدر میں۔ بدر میں کافروں کے کتنے مرے تھے؟ کافروں کے کتنے قتل ہوئے تھے؟ 70۔ اور قید کتنے ہوئے تھے؟ 70 اور 70 کتنے ہو گئے؟ 140 ہو گئے۔ اب جو وہ قید ہوئے تھے نا وہ بھی قتل کے حکم میں آتے ہیں۔ اب کہتی ہے مرضی ہے قتل کر دیں، مرضی ہے کام لیں، مرضی ہے آزاد کر دیں۔ بھئی ہم نے تو پکڑ لی ہے نا، ہم نے تو قید کر لی ہے نا، تو قیدی بھی قتل کے حکم میں آئے۔ مطلب
احد میں مسلمانوں کے کتنے شہید ہوئے تھے جی؟ 70۔ تو بدر میں مسلمانوں نے کتنے مارے؟ 140۔ کتنے؟ ڈبل ہے، صحیح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اصابتم مثلیہا، دیکھو تم بھی تو اس سے پہلے ان کے ڈبل نقصان کر چکے ہو، ان کو ڈبل تکلیف پہنچا چکے ہو۔ مثلی، اصل میں مثلی نہیں، دو مثل، ٹھیک ہے؟ مثلی، تم ان کا ڈبل جو ہے وہ نقصان کر چکے ہو، مثلیہا، ان کو ڈبل جو ہے وہ تکلیف پہنچا چکے ہو بدر میں۔ قل، تم اپنی دفعہ ہوئی تو کہتے ہو انا ھذا، یہ کہاں سے آ گئی تکلیف، یہ اتنی بڑی مصیبت کہاں سے آ گئی؟ قل، آپ علیہ السلام ان مومنوں سے کہہ دیجئے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری طرف سے ہی آئی ہے۔ یہ جو بدر میں تکلیف آئی ہے، فتح شکست میں بدلی ہے، 70 شہید ہوئے، کس کی طرف سے آئی ہے؟ احد میں کس کی طرف سے؟ یہ بولے نہیں بھائی، بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کس کی طرف سے تکلیف آئی ہے؟ تمہاری طرف سے، تمہاری اپنی طرف سے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ غلطی کی تھی تم نے، غلطی کی تھی تم نے، خطا تو تم سے ہوئی تھی، نہ درا چھوڑتے، نہ فتح شکست میں بدلتی، نہ درا چھوڑتے، نہ تمہارے 70 شہید ہوتے، نہ تم نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرتے، نہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑتا۔ آج اگر تمہارا نقصان ہوا ہے نا، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تو یہ کس کی کمائی ہے؟ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں تریوں میں فساد ہو گیا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے؟ تھوڑا آگے چلے جائیں وہ کہتے ہیں جی سب اسرائیل کروا رہا ہے، لیکن اللہ سے بھی پوچھیں اللہ یہ پاکستان کے حالات اتنے برے کیوں ہو چکے ہیں؟ اللہ جگہ جگہ مسلمان کیوں پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، جگہ جگہ یہ ذلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، یہ امریکہ نہیں کروا رہا، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کیوں جی؟ اب کون سا امریکہ ہے جو آپ کو کہتا ہے بھائی گلے پہ بیٹھے ہو ذرا مالکوں کو چونا لگا دو؟ کون سا امریکہ ہے جو کہتا ہے بھائی آپ یہ ریڑھی پہ بیٹھے ہو، فروٹ بیچ رہے ہو، اور دھوکے سے جو ہے جو دکھایا ہے وہ نہیں بلکہ اور گلے سڑے فروٹ ڈال دو؟ امریکہ آپ کو آگے کہتا ہے؟ بولے نہیں بھائی کبھی کوئی امریکی آ کے کہتا ہو بھائی دودھ میں پانی ملا کے بیچو، اب پانی میں نہیں پاؤڈر اور کھلا فراڈ کرو، پانی میں ملانا تھا وہ چھپڑ والا، اور صرف ڈال کے دودھ بناؤ، یہ امریکہ آپ کو کہتا ہے آگے ہیں؟ کہتے ہیں جی جو کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے۔ امریکہ نے آپ کو کہا ہے آ کے چوریاں کرو، ڈکیٹیاں کرو، گناہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو، بما کسبت ایدی الناس، کبھی اپنا قصور بھی مان لیا کرو، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو ہم نے بیج ڈالا تھا وہی آج ہم کاٹ رہے ہیں، جو بویا تھا نا وہی ہم یہ جو ہے کاٹ رہے ہیں، اور اسی کا ثمرہ اور اسی کا پھل ہم کھا رہے ہیں۔ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنا جرم جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کسی کے اوپر قصور ڈال دیا جائے، تو یہاں بھی ہم نے وہی کیا، جبکہ قرآن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ساری کی ساری تمہارے ہاتھوں کی کمائی۔ اور گناہ میں یہ نحوست ہوتی ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو گناہ میں یہ نحوست ہوتی ہے کہ گناہ جو ہے وہ بندے کو ذلیل کرتا ہے، گناہ جو ہے وہ بندے کو پریشان کرتا ہے، گناہ جو ہے وہ بندے کے دل سے سکون چین جو ہے وہ چھین لیتا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں جس بندے کا دل لگا ہوا ہے نا اللہ کے ساتھ، حقیقی مومن ہے، اگرچہ اس کے پاس مال و متاع نہیں، اگرچہ اس کے پاس رہنے کے لیے بہت اچھا گھر نہیں، اگرچہ اس کے پاس دنیا کی آسائشیں اور بہت زیادہ نعمتیں نہیں، لیکن وہ اپنی زندگی پہ اتنا مطمئن اور اتنا پرسکون ہے۔ پوچھیں کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ۔ بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، کہیں
یہاں پہ بیٹھے بیٹھے اپنے استاد یاد آ گئے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حضرت الشیخ، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ الادب حضرت مولانا عطاء الرحمن اشرف رحمہ اللہ تعالیٰ، اکثر لوگ ان کو جانتے ہوں گے. ہمیں بھی یہ شرف ملا ہے کہ ان کی ترجمہ کلاس میں بیٹھتے رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب شدید بیمار تھے، شدید بیماری کی شدت تھی کہ ہل بھی نہیں سکتے تھے، اور ان کے بیٹے نے بتایا کہ والد صاحب تو کلام بھی نہیں کر رہے، فالج کا اٹیک تھا. اور ہم ان کی تیمارداری کے لیے گئے، اور ہمارے ساتھی نے پوچھا استاد جی کیا حال ہے؟ پورا زور لگا کے کہتے ہیں الحمدللہ. آج بھی مجھے ان کی وہ آواز جو ہے وہ کانوں میں گونجتی ہے. اتنے پرسکون جو تھی وہ آواز، الحمدللہ، کہ جس حال میں اللہ رکھے میں خوش ہی خوش ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اگر بندے کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے، نافرمانیاں ہیں، دنیا جہان کی نعمتیں مل جائیں، مال و دولت کی کثرت اور فراوانی ہو، حال پوچھ لیں او بھئی کیا بتائیں، بیٹا جو ہے نافرمان ہو گیا، بڑا بیٹا الگ ہو گیا، فلاں نے کاروبار الگ کر لیا ہے، یہ ہو گیا، مال کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے، 70 باتیں سنائے گا. کیوں؟ دل سکون میں نہیں ہے. وجہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. تو نافرمانی میں یہ نحوست تو موجود ہے نا کہ یہ نافرمانی اور گناہ بندے کا چین اور سکون چھین لیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ غلطی تم سے ہوئی تھی، یہ تمہاری وجہ سے جو ہے یہ نقصان ہوا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ مکمل قادر ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ تم کو پہنچا اس دن، جس دن مٹ بھیڑ ہوئی، جس دن ٹکراؤ ہوا آپس میں، دو جماعتیں جو ہیں وہ ٹکرائی، جو کچھ بھی ہوا اصل میں فبإذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے تھا. ہر شے اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور بدر کے دن فتح ہوئی تھی، اس دن بھی اللہ کی اذن سے. احد کے دن اگر شکست ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، تو بھی اللہ کے اذن سے. لیکن پیچھے کیا تھا؟ پیچھے تمہاری غلطی تھی جو تم نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تھی. اچھا، ایک تو یہ ہے فبإذن اللہ، اللہ کی اذن سے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ مومن کون ہے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ معلوم کرے مومن کون ہے. اللہ کیوں معلوم کرے بھئی؟ اللہ کو تو ہر چیز معلوم ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ تم پہ ظاہر کرے، تمہیں بھی معلوم ہو جائے مومن کون ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ ظاہر کرے کہ منافق کون ہے. بھئی جنگ احد سے پہلے کسی کو پتا تھا کون منافق ہے کون نہیں؟ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن تھا، مسلمان تھا. لیکن جب جنگ احد ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ظاہر کر دیا؟ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا. آپ کو پتہ ہے جب مسلمان مدینہ سے نکلے تھے جنگ احد کے لیے تو مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000. بدر میں 313 تھی اور کفار کی 1000 تھی. احد جو دوسری جنگ ہوئی اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 اور کافروں کی 3000. اب نبی علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے تو 1000 کی تعداد تھی. مقام شہود پہ پہنچے تو وہاں پہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھی لے کر الگ ہو گیا. 300 افراد لے کر الگ ہو گیا. میں نہیں بھی لڑتا. کیوں نہیں لڑتے؟ کہنے لگا جی میری بات نہیں مانی گئی. قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ تعالوا، آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ اب ادفعوا، اللہ کے راستے میں لڑو، نہیں تو کم از کم دفاع ہی کرو، کم از کم دفاع ہی کرو، آؤ ہمارے ساتھ. اب انہوں نے کیا کہا؟ کافر کتنے تھے؟ مسلمان کتنے تھے؟ 1000. کہنے لگے لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم سمجھتے نا کہ یہ لڑائی ہے
ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے اور تمہارے ساتھ جا کے لڑتے. یہ لڑائی ہے ہی نہیں، لڑائی ہے ہی نہیں. کیوں نہیں؟ 1000 کا اور 3000 کا بھلا کوئی مقابلہ ہے؟ یہ تو سیدھی سیدھی چڑھائی ہے. ہمارے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے، اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اور ہم میں اکثر ایسے ہیں جن کو لڑنا آتا ہی نہیں ہے، لڑائی وہ جانتے ہی نہیں ہے. تو یہ سیدھی سیدھی چڑھائی ہے. یہ لڑائی نہیں. لڑائی کیا ہوتی ہے؟ لڑائی یہ ہوتی ہے نا، ادھر سے بندہ ایک مکہ مارے، ادھر سے بھی مارے، ادھر سے بھی 2-4 مارے، ادھر سے بھی 2. یہ کیا ہے؟ اور اگر ایک بندہ ایسے کھڑا ہے، دوسرا آ کے مارے جا رہا ہے، یہ لڑائی ہے؟ یہ کیا ہے؟ بولے نا شاباش. کیا ہے یہ تو سیدھی سیدھی چڑھائی ہے. انہوں نے کہا لو نعلم قتال لاتبعناکم، اگر ہم اس کو لڑائی سمجھتے ضرور ہم تمہارے پیچھے چلتے. یہ لڑائی نہیں، یہ تو سیدھی سیدھی چڑھائی ہے. لہٰذا آپ نے ہماری بات نہیں مانی. اگر ہم مدینہ میں ہوتے ہم اپنا دفاع کر سکتے تھے. لہذا اب تم جانو تمہارا کام جانے، ہم جا رہے ہیں. اور وہ بھی نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. مسلمانوں نے کہا چلو نہیں نہ لڑنا، نہ لڑو، لڑنا نہیں، نہ لڑو. اتنی شرم تو کرو کہ وہ مدینہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کم از کم تمہارا علاقہ تو ہے نا، تمہارا وطن تو ہے نا، وطن کے لیے ہی، قوم کے لیے جو ہے غیرت کھاؤ، لڑو. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لڑتے. بھئی لڑائی ہو تو ہم لڑیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. انہوں نے یہ جو بات کہی تھی نا، اس دن وہ لوگ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کسی منافق کا، اس سے پہلے تو سارے مومن سمجھے جاتے تھے. جب انہوں نے یہ جملہ کہا مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان کون ہے، منافق کون ہے. یقولون بافواہہم، وہ کہتے ہیں اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے ہی نہیں. دل میں کچھ اور ہے، دل میں کفر ہے، زبان پہ کلمہ ہے، دل میں کفر ہے، زبان پہ مومن بنے بیٹھے ہیں. یہی تو نفاق ہے. واللہ اعلم بما یکتمون. لوگوں سے تو چھپا لو گے، کیا اللہ سے بھی چھپا سکتے ہو؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے احد کے دن ان کے نفاق کو ظاہر کر دیا. اولما صابتکم مصیبت، اور جب پہنچی تم کو کوئی مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، یقیناً تم پہنچا چکے ہو اس سے ڈبل. قلتم من ھذا، تم نے کہا یہ کہاں سے آئی. قل کہہ دیجئے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ مکمل قادر ہے. وما اصابکم، اور جو تم کو پہنچی یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دو جماعتوں کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی، جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی. فباذن اللہ، اللہ کے اذن سے. ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ وہ جان لے مومنوں کو. ولیعلم الذین نافقوا، اور تاکہ وہ جان لے ان کو جو منافق ہیں، جنہوں نے نفاق پھیلایا، جو منافق ہوئے. وقیل لہم، اور ان سے کہا گیا تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، تم لڑو اللہ کے راستے میں. ادفعوا، یا تم دفاع کرو. قالوا، تو انہوں نے کہا لو نعلم قتالا، اگر ہم اس کو قتال جانتے، لاتبعناکم، ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے. ہم للکفر، اس دن وہ للکفر، کفر کے یوم دن، اس دن اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم، ان سے، للایمان، ایمان کی نسبت. یقولون، وہ کہتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.